صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب اسد کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اسد منظور بٹ صاحب جو لاہور بار ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں اور اس کی تمام جتنی لائرز ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی ہے. اس وقت محمود خان چکزئی صاحب جو ہمارے تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے صدر ہیں، ان کی بھی آپ نے عزت افزائی کی ہے. ہم آج آپ کے پاس آئے ہیں ایک جرگے کے طور پر. یہ سارا جو آیا ایک جرگہ ہے ہمارا، اور وہ جرگہ یہ ہے کہ اس وقت اس ملک کے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اور ملک کے عدالتوں کے اوپر جو دباؤ ہے، اور جس طرح اسلام آباد کی ججز کی شکایات آئی ہے، کمپلینٹس آئی ہے سپریم کورٹ میں، اس کے حوالے سے اس وقت ضرورت ہے کہ وکلاء برادری ایک منظم طور پر اٹھے اور اپنی جوڈیشری کے ساتھ وہ اپنا اتحاد اور اپنا یکجہتی کا مظاہرہ کرے. یہ ہمارا جرگہ ہے. ڈیٹیل باتیں تو میں چکزئی صاحب کو چھوڑوں گا، وہ زیادہ باتیں کریں گے تاکہ ایکسپلین کرے. لیکن صرف یہ بات اس وقت اگر آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی تنظیمیں ہیں، آپ کی جو ہے نا یہاں بھی پالیٹکس ہے، وہ پالیٹکس آپ اپنا کرتے رہیں، لیکن ایک چیز پہ تو آپ کا اتفاق ہے کہ جتنی بھی یہاں جو لائر آرگنائزیشن ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور ہے. جس طرح عوام کی مینڈیٹ کو، یہ تحریک انصاف کی مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. یہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یعنی فارم 45 میں ایک رزلٹ ہے اور 47 میں دوسرا. عوام نے کسی ایک کو ووٹ دیا ہے اور اسمبلی میں کوئی اور نمائندہ بیٹھا ہے. کبھی اس طرح ہوا ہے، یعنی ایک آدمی وہ منتخب ہی نہیں ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اور اس کے بعد وہ اسمبلی میں بیٹھا ہے. وہ کس مطلب اس کے پاس کوئی مورلٹی نہیں ہے، کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے. ان کی اپنی ضمیر بھی اس کو آواز نہیں دیتی، اور اس کی بنیاد پہ پھر مجھے بتائیں کہ پھر لوگ کیوں الیکشن لڑے، پھر لوگ کیوں عوام کے پاس جائیں؟ بس ان لوگوں کے پاس جائیں گے، کوئی کسی بریگیڈیئر سے تعلق بنائے گا، کوئی کسی جرنیل سے تعلق بنائے گا، اس سے ریکویسٹ کرے گا میں نہیں بن جائیں گے. آپ میں سے بھی وہ لوگ بن سکتے ہیں، اگر آپ کی کوئی تعلقات ہو تو آپ بھی بن سکتے ہیں. کیا یہ اس وقت آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ اس وقت تو عملاً آئین معطل ہو چکا ہے. عملاً اس ملک میں قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے، بنانا ریپبلک ہے. اس وقت عملاً یہ ملک پوری دنیا میں جگنسائی بنی ہوئی ہے کہ یہ ملک کس طرف چل رہا ہے. ہمارے ساتھ آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں. 9 مئی کا ایک جھوٹا بیانیہ بیان کر کے میڈیا پہ چلایا گیا، کمپین چلایا گیا. ہم نے صرف ایک مطالبہ کیا، اسمبلی میں بھی ہم نے کہا یہ بات کہ آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور زیادہ یہ کرے کہ تمام صوبوں کے چیف جسٹس اس میں نمائندے بنائیں. انصاف کا تقاضا ہے، وہ تعین کرے، وہ دیکھیں، انکوائر کرے کہ اگر کون رسپانسبل ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نقوی رسپانسبل ہے اور آپ کا اے جی پی رسپانسبل ہے اس کا. دیکھیں، میں پنجاب کے عوام سے ملتمس ہوں، یہ ایک تاریخی حال ہے، اور مجھے جو اسد صاحب کے ساتھ میرا بہت پرانا ملاقات ہوئی تھی تقریباً 30 سال پہلے. یہ اس وقت کی بات ہے، 93-94 کی بات ہے کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور ہمارے ایک پرانا وہ ہے تعلق ہے. تو میں اس تاریخی جو کہ 100 سال سے زیادہ ابھی مجھے بتایا کہ کہنی حال کا ہے اور بہت تاریخ یہاں سے چلی ہے،
جب تحریک جو لاہور سے نہیں اٹھتی اس تحریک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تحریک اٹھے گی یہاں سے. یا تو آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چلو ہم معافی چاہتا ہوں میں اگر کوئی میرے الفاظ غلط ہو کہ بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزاریں گے, SHO سارے فیصلے کریں گے, صوبہ آپ کا صوبہ. میں تو کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری صوبے میں تھوڑا ریزنیبلی چیزیں نسبتاً کوئی قانون کا تھوڑا بہت احترام ہوتا ہے, کوئی کلچر کا بھی حصہ ہے. یہاں تو امن پولیس اسٹیٹ ہے, یہاں تو امن پولیس اسٹیٹ ہے. یہاں تو ایک SHO کی وہ حیثیت ہوتی ہے کہ ہماری صوبے میں DIG اور IGP کی وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے. شٹ اپ کال دے رہے اس کو, کون ہوتا ہے IGP, کیا حیثیت ہے ایک IGP کی, ایک سرکاری ملازم ہے. آپ کی اس وقت لائر کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تقسیم ہو, اگر آپ ڈیوائیڈڈ ہو, اگر آپ کی بھائی ڈیوائیڈڈ بھی کرے, الیکشن بھی کرے, سب کچھ کرے, آپ یاد رکھ کے یہ ملک سروائیو نہیں کرے گا. ہماری صوبے میں جو حال ہے اور ہماری پنجاب, سندھ میں اور خاص کر بلوچستان میں لوگ پاکستان کے خلاف باتیں کرنے لگے ہیں. میں سلام کرتا ہوں, میں اس بات پہ بڑی مجھے خوشی ہے کہ تحریک انصاف وحدت کی علامت ہے, اور اس لیے وحدت کی علامت ہے کہ ہم نے محمود اچکزئی صاحب کو سپورٹ کیا. پنجاب سے اس کو پہلی دفعہ 100 ووٹ ملے ہیں کہ ایک وحدت کی علامت ہے, یہ وحدت کی علامت ہے. تو میں اس لیے آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں نے نکلنا ہے. اگر آپ لوگ نہیں نکلے تو یہ ملک تاریخ کی طرف جا رہا ہے. بھائی قانون آئین میں تمام اداروں کے اپنے پیرامیٹرز ہیں. فوج اپنے پیرامیٹر جو سیکھی ہے اس کنسٹیٹیوشن میں جائیں. ہم ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں, ہم فوج کی رسپیکٹ کرتے ہیں, فوج ہم سے, ہم کوئی فوج اس ملک کا فوج ہے, لیکن کنسٹیٹیوشن میں جس کا جو کردار ہے اپنے کردار سے متعلق رہے. عدلیہ کا جو کنسٹیٹیوشن میں کردار ہے, پیرامیٹرز ہے, اس میں رہے. اور جو پارلیمنٹ ہے, اور ہم چاہتے ہیں جو اس ہماری جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو مین مینیفیسٹو ہے 5 پوائنٹس ہے. سب سے پہلے سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن, آئین کی بالادستی. سیکنڈ سیولین سپریمیسی. تیسری امپاورمنٹ آف پارلیمنٹ. چوتھی ہم چاہتے ہیں کہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہو گیا, رول آف لا. یہ ہماری بنیادی نکات ہے. ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج ہمارے جرگے کو منظور کرنا ہے. اس تحریک میں اس وقت آپ نے اس تحریک کا حصہ بننا ہے. جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہاں پنجاب میں, اور جو ہمارے ورکر کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم قانون آئین کے مطابق جو ہمارے قانونی انشاءاللہ کیسز ہم اس کا سامنا کریں گے. لیکن ہم ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اس جبر کا, اس تشدد کا مقابلہ کریں گے. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان. شرم کرو, حیا کرو. عمران کو رہا کرو. شرم کرو, حیا کرو. عمران کو رہا کرو. حیا کرو. عمران کو رہا کرو. حیا کرو. عمران کو رہا کرو. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو, اس کی لیڈرشپ کو, اور جتنی PTI کی پولیٹیکل ورکرز ہیں یہاں جیلوں میں, اس کو رہا کیا جائے. ان کے خلاف جو جھوٹی مقدمات بنائے گئے ہیں اس مقدمات کا خاتمہ ہو. اور ایک بات میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ یہ تحریک ہم نے جو شروع کی ہے کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے, یہ ہمارا پہلا آغاز ہے. اور مجھے امید ہے کہ لاہور سے اس تحریک کا آغاز ہم نے کیا ہے, یہ تحریک انشاءاللہ تعالی ایک انقلاب برپا کرے گی. تھینک یو. السلام علیکم.